مولانا کوئی وظیفہ بتائیں، امام زمانہ سے ملاقات ہو جائے. کوشش تو کریں. آیت اللہ عظمیٰ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے تھے امام غائب ہے. وہ کہتے تھے اصل میں امام غائب نہیں ہے، ہم غائب ہیں. امام حاضر ہیں، ہم غائب ہیں. وہ کہتے تھے کہ ہمیں امام کو دیکھنا ہو تو کیا کریں؟ تو انہوں نے اتنا آسان فارمولہ بتایا جانے محترم، میں خود شرمندہ ہوں میں آپ سے کیا کہوں. انہوں نے کہا اگر امام کو دیکھنا چاہتے ہو تو قرآن کھولو اور قرآن کی زیارت کرو. کہا امام وہی ہے جو قرآن ہے، قرآن وہی ہے جو آج قرآن نہیں کھل رہا. عین اللہ وجہ اللہ کون ہے؟ ولی خدا ہوتا ہے. قرآن کیا ہے؟ قرآن کھولو، آج قرآن کو دیکھو. مگر جب نیزوں پر قرآن اٹھائے تھے جبکہ قرآن نہیں تھے تو امام نے کیا کہا تھا؟ وہ ناطق قرآن، وہ صامت قرآن ہے، میں ناطق قرآن ہوں. آج قرآن ہماری زندگی میں ہے تو پلاننگ کریں، تدبیر کریں. قرآن کیسے پڑھیں، قرآن کس طرح پڑھیں. کتنی دفعہ ہم نے قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھا؟ مولانا صاحب ٹائم ہی نہیں ہے زندگی میں، کہاں سے پڑھے؟ فیس بک سٹیٹس، واٹس ایپ کے سٹیٹس دیکھنے سے فرصت ملے تو قرآن پڑھے. 3 منٹ ڈیلی قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھیں. آپ 1 سال سے پہلے قرآن ختم ہو جاتا ہے. اب آپ مولانا وہ بھی آپ کو حل بنا. بہرحال ہمارے دوستوں نے زحمت کی، ہم نے تو نہیں کی. سبیل قرآن یوٹیوب پہ جائیں، ڈیلی 3 منٹ ہے قرآن کی تلاوت ترجمہ. سال میں پہلے قرآن ختم ہو جائے گا. مگر وہ 3 منٹ کون نکالے؟ وہ بھی مولانا آپ کے گھر پہ آئے، بولو بھائی یہ 3 منٹ آپ کے ساتھ بیٹھا، وہ بھی ہم سے نہیں ہوتے. 6 منٹ 7 منٹ ڈیلی تفسیر، بہترین گرافکس، بہترین آواز، بہترین سب کچھ ہاتھ میں مل رہا ہے سب. مگر نہیں، کون ڈھونڈے؟ 6 منٹ ڈیلی کرے، 5 سال میں تفسیر تمام. پلاننگ کریں، تدبیر کریں. اب ہمارے پاس ظاہر ہے وقت ہی نہیں ان ساری چیزوں کا، پھر بولتے ہیں ہم امام کے پاس کیسے پہنچے. احسان مطلب. چوتھی چیز اخلاق، خوش اخلاق ہونا. پہلی کیا ہے؟ وفا، حیا، تدبیر، اور چوتھی خوش اخلاق ہونا. یہ وہ خصلت ہے جو انسان کو نجات دیتی ہے. اخلاق کیسا ہے؟ کیسا اخلاق ہے انسان؟ ملک اشتر شخص نے بازار میں ملک اشتر پر اہانت کر دی، تھوک پھینک. نہیں پتا اس کو کون ہے ملک اشتر. بعد میں کسی نے کہا کہ تم نہیں جانتے ملک اشتر ہے، سالار امیر المومنین ہے. گھبرا گیا، دوڑتا دوڑتا گھومنے لگا، دیکھا مسجد کے اندر ملک اشتر کو پایا اور آ کر معافی مانگی کہ مجھ سے غلطی ہوگی، میں آپ کو بچانا نہیں. اور ملک اشتر کیا فرماتے؟ میں مسجد میں تمہارے لیے استغفار کرنے آیا تھا. اخلاق، کوئی اخلاق سے لوگ کمال پہ پہنچے. ہم اپنی زندگی میں دیکھیں انسان ہے، ہماری زندگی میں اخلاق کیسا ہے؟ خوش اخلاق ہونا، پوزیٹیو تھنکنگ معاشرے میں. کربلا پہنچنا آسان نہیں ہے، کربلا پہنچنا بہت مشکل ہے. ہمیں بتایا نہیں گیا کہ کس طرح پہنچا جائے، ہمیں بہت آسانی سے ٹکٹ دے دی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. امام ایک نگاہ کرم کرتے ہیں سب پلٹ جاتا ہے. لیکن اس پلٹنے کے لیے انسان کو اپنی تو کوشش کرنی پڑتی ہے. اخلاق میں پہلے واقعہ آپ کے شاید کہہ چکا ہوں، بہرحال بہترین واقعہ ہے اخلاق کا. اخلاق پر کتاب ہے اردو کے اندر، اس کتاب کا نام ہے معراج السعادہ. اگر نہیں پڑھی، پچھلے سال بھی میں نے واقعہ پڑھا تھا، مجھے نہیں پتا کتنے لوگوں نے کتاب لے کے پڑھی. نہیں ہے تو پھر پڑھتا ہوں. جس دن 100 لوگ پڑھ دیں گے اس دن ہی واقعہ پڑھنا چھوڑ دوں گا. میں ہوم ورک ہے یہ نیکسٹ ایئر کا آپ کا. معراج السعادہ اخلاق کی کتاب ہے. ملا احمد ناراکی نے اس کی اصل جو کتاب تھی وہ جامع سعادہ تھی، یہ اس کا خلاصہ ہے. وہ عربی میں تھی، یہ فارسی میں بھی ہے، اردو میں بھی ترجمہ ہو چکا.
بڑا معاشرہ عجیب سا ہو گیا جانے محترم. اب اخلاق کی کتابیں تو ہے ہی نہیں. اخلاق کہتے کسے ہیں؟ معاشرہ کس چیز سے بنتا ہے؟ اٹھنا بیٹھنا تمیز ادب سب ختم ہو گیا. آداب. ہمارے مرشد کے بعد ہم جاتے تھے تو انہوں نے تو باری لگائی تھی ایک پرچی، اس پہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. یعنی ادب یعنی اخلاق، بڑوں کا ادب ہونا، بڑوں کا اخلاق ہونا. کیسے بیٹھنا ہے، کیسے اٹھنا ہے، کھڑے ہو جاؤ بیٹھ جاؤ، جگہ دے دو. یہ چیز انٹرنل فارمیشن ہے سوسائٹی کی، اور جب تک یہ انٹرنل سافٹ ویئر اپڈیٹ نہیں ہوگا امام کدھر آئیں گے؟ معاشرہ کیسا چاہیے؟ جب امام آئیں گے تو معاشرہ کیسا ہوگا؟ اخلاق پہ مبنی معاشرہ ہوگا. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ملا احمد ناراکی کے جو والد تھے ملا مہدی ناراکی تھے، انہوں نے یہ کتاب جب لکھی تو عربی میں لکھی. خود بھی پہلے نجف میں پڑھتے تھے مگر آ گئے. تو کتاب نے بڑی دھوم تھی ان کی کہ بھائی کیا زبردست کتاب. جب یہ نجف پہنچے تو لوگ ان کو ملنے آئے کہ آپ کی کتاب بہت اچھی. بڑے بڑے علماء ملنے آئے. ایک عالم ملنے نہیں آیا ان سے. اور کون نہیں آیا؟ مہدی بحر العلوم، وہ جن کو امام نے اپنے سینے سے لگا کر علم دیا تھا، وہ ملنے نہیں آئے. انہوں نے کہا میں خود جاتا ہوں. انہوں نے مولانا چھوڑیے آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا نہیں سید ہے. گئے اپنا درس دے رہے تھے، وہ درس دے رہے تھے، درس ختم ہو گیا اٹھ کے چلے گئے. انہوں نے توجہ نہیں دی زیادہ. اب یہ بھی اٹھ کے چلے گئے. تھوڑے دن گزرے، انہوں نے کہا میں پھر جاتا ہوں. لوگوں نے بولا بس کرتے ہیں، اپنے نفس کو کتنا نیچے لائیں گے؟ کہتے ہیں نہیں بہرحال سید ہے میں خود. گئے وہ پھر درس دے رہے تھے، درس ختم ہوا وہ بھی اٹھ کے چلے گئے، یہ بھی اٹھ گئے. یہ زیارتوں پہ گئے، کربلا سامرا قازوین کر کے واپس نجف آئے. جانے سے پہلے انہوں نے کہا میں پھر جاتا ہوں. بس کرتے ہیں کتنا آپ ان کی خدمت میں جائیں گے؟ کہا نہیں. جیسی یہ خبر سید کو پتہ چلی کہ یہ آ رہے ہیں، سید ننگے پاؤں گلی کے کونے تک دوڑتے ہوئے آئے. ان کو لیا اور لے کر گئے، بیٹھے. پھر ان سے کہا کہ میں جب آپ کے پاس آیا کیوں نہیں، اور 2 دفعہ آپ آئے میں نے توجہ نہیں کی. کہا نہیں مجھے آپ بتائیے. کہا میں دیکھنا چاہتا تھا کہ جو اخلاق کی کتاب آپ نے لکھی ہے وہ اخلاق آپ میں پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا. جانے خوب یہ بہت ضروری ہے اخلاق. اب ہمیں اس لیے بڑا ڈر لگتا ہے. لوگ کہتے ہیں مولانا اتنی اخلاقی باتیں آپ کرتے ہیں، جاتے وقت آپ ہمیں دھکے دے کے جاتے ہیں. بہت ڈر لگتا ہے. میں نہیں دھکے دیتا بھائی. میں کتنا سمجھاتا ہوں اپنے ساتھ والوں کو، بھائی دھکا نہیں دو، نہیں دو. کون سا وہ مجھے بم پھاڑ دیں گے، کون سی دیر ہو جائے گی، 5 منٹ دیر ہو جائے گی نا، کیا ہے ملنے دے لو. کیا ہے ہم کون ہیں بھائی؟ میں تو شرمندہ ہوں اپنے آپ سے. ہماری حیثیت کیا ہے، ہماری اوقات، اور اپنے آپ کو ہم خدا نہ خواستہ ایسے سمجھتے. افسوس ہوتا ہے خاص طور پہ بعض جگہ مینجمنٹ پہ افسوس ہوتا ہے جو لوگوں کو دھکا دیتی ہے. وہ عزادار ہے، وہ امام کی مجلس میں آیا ہے،